السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر ان پیرنٹس کے لیے جن کے بچوں کی ایج 1 سے لے کر 15 سال کے درمیان ہے۔ بچوں میں اسکرین ٹائم یعنی ویڈیو گیمز، موبائل فون، ٹیب، آئی پیڈ اور ٹی وی اسکرین کا حد سے زیادہ اور بیجا استعمال ان کے ذہنی نشو و نما پر بہت زیادہ مضر اثرات، نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے۔ ان منفی اثرات سے، ان نقصانات سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور ان ڈیوائسز کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے کیسے ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم اس بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ آج کل بچوں کی سمر ویکیشنز چل رہی ہیں اور بچے زیادہ تر وقت گھر پر گزار رہے ہیں۔ ان کا زیادہ تر وقت اسکرین کے سامنے گزر رہا ہے۔ والدین اپنے تھوڑے سے سکون اور وقتی آرام کی خاطر بچوں کو بڑے ہی آرام سے کارٹون، ویڈیو گیمز اور بعض اوقات تو ہارر موویز دیکھنے کا بھی عادی بنا دیتے ہیں۔ مائیں بڑی آسانی کے ساتھ بچوں کو موبائل فون ہاتھ میں پکڑا کر ٹیب یا آئی پیڈ میں بزی کر کے اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ بچے ان گیجٹس میں اس قدر انوالو ہو جاتے ہیں کہ اپنا بہت سارا وقت وہ ان گیجٹس کے ساتھ گزارنا پسند کرتے ہیں۔ ہر طرح کی سوشل انٹریکشن سے مکمل طور پر ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، جس کا سب سے برا اثر یہ پڑتا ہے کہ ان کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بچوں کی ایجوکیشن، ان کی فوکس، ان کی انٹیلیجنس، میموری، ایون ان کی پرسنالٹی اور ان کے سوشل انٹریکشن کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ اس کے بہت ہی خطرناک، حیران کن اور پریشان کن نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ لہٰذا اگر اس مسئلے کو بر وقت حل نہ کیا گیا اور اس کے نقصان کو سے بچا نہ گیا تو یہ جنریشن تو تباہ و برباد ہوگی ہوگی، لیکن آئندہ آنے والی نسلوں پر بھی اس کے بہت ہی خطرناک اثرات پڑنے والے ہیں۔ کہ ایک صحت مند اور مفید معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ موبائل فون کی ایڈکشن اور ساتھ ساتھ اسکرین ٹائم کے سے ریلیٹڈ ہر طرح کی اویئرنیس لوگوں کو دی جائے۔ اس کو پورے ایویڈنس اور پورے انالیسس کے ساتھ ہر پلیٹ فارم پر زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جائے تاکہ اس مسئلے کو فوری طور پر روکا جا سکے، اسے حل کیا جا سکے۔ آئی فون کے فاؤنڈر اسٹیو جابز اور آئی فون کی کمپنی کے مالک بل گیٹس کا کہنا یہ ہے کہ 15 سال کی عمر سے پہلے بچوں کو یہ ڈیجیٹل ڈیوائسز دینا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور وہ اپنے بچوں کو اس تمام ڈیجیٹل ڈیوائسز سے 15 سال کی عمر تک دور رکھیں گے۔ وہ اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے تمام مضر اثرات، اس سے پہنچنے والے نقصانات سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ لہٰذا ہر سطح کے اوپر اس بات کو لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے کہ والدین اور بچے دونوں اس بات کو سمجھیں اور اچھی طرح سے اویئرنیس حاصل کریں کہ ان ڈیوائسز کے استعمال سے، بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے بچوں کی صحت، ان کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ لہٰذا بچوں کو اس سے بچانا بے حد ضروری ہے۔ یہ ڈیجیٹل ڈیوائسز، خاص طور پر اسمارٹ فون کا استعمال، انسان کے برین کو بہت زیادہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ یہ برین کے پیٹرن کو تبدیل کرتا ہے، اور نہ صرف اس کے پیٹرن کو تبدیل کرتا ہے بلکہ اس کے نارمل فنکشنز پر بھی بہت بری طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں یا کسی کام کو کرتے ہیں تو اس سے ہمیں جو خوشی حاصل ہوتی ہے یا ہمیں جو کام کرنا پسند ہوتا ہے، تو اس خوشی کو حاصل کرتے وقت ہمارے اندر ایک خاص قسم کا ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے۔ اس کام کو کرتے ہوئے یا کسی چیز کو دیکھتے ہوئے، ایون اس کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی برین ہارمون ریلیز کرتا ہے جسے ڈوپامن کہتے ہیں۔ یہ ڈوپامن پلیجر کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ اگر یہ پلیجر حد سے زیادہ بڑھ جائے، کسی چیز کا بار بار ریپیٹڈ استعمال کیا جائے، یا بار بار اس کام کو کیا جائے، یا بار بار اس چیز کو دیکھا جائے، اس کے بارے میں سوچا جائے، تو اتنا ہی زیادہ یہ ڈوپامن ریلیز ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ ریلیز ہوگا اتنا زیادہ پلیجر کو ایکٹیویٹ کرے گا۔ ایک ویڈیو گیم اگر 2 منٹ کے لیے ایک بچہ دیکھتا ہے تو اس کے اندر اتنی بڑے اماؤنٹ میں ڈوپامن کو ریلیز کرتا ہے جتنا کسی خطرناک قسم کے ڈرگ کو استعمال کرنے سے ڈوپامن ریلیز ہو سکتا ہے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ مقدار میں وہ ڈوپامن اس بچے کے مائنڈ میں اس 2 منٹ کی ویڈیو گیم کو دیکھنے کے نتیجے میں ریلیز ہوتا ہے، جس سے اس میں بہت زیادہ پلیجر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ یہ پلیجر ایکٹیویشن اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ نشے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور یہ نشہ انسان کے لیے خطرناک ہوتا ہے اور تباہی کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا آپ خود سمجھدار ہیں کہ اگر یہ پلیجر
بچوں میں بہت زیادہ بڑھ جائے، اس کی اٹریکشن اس ڈیوائس کو بار بار استعمال کرنے کی ان کے اندر چاہت، اور ان ویڈیو گیمز کو، ان کارٹونز کو یا ان ہارر موویز کو، مختلف قسم کی ویڈیوز کو دیکھنا انسان کی یا اس بچے کی ضرورت بن جائے، اور وہ بار بار اس میں بہت بڑی مقدار میں ڈوپامین کو ریلیز کرے اور اس کے اندر بہت زیادہ پلیجر کو ایکٹیویٹ کر دے، تو وہ اس کو ایڈکٹ کر دے گا اس ڈیوائس کا۔ لہٰذا اس ایڈکشن سے، اس موبائل اسکرین کی جو ٹائمنگ ہے، اس سے بچانے کے لیے، ایکسٹرا ٹائمنگ سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس کے اسکرین ٹائم کو لمیٹڈ کریں اور زیادہ سے زیادہ ان ڈیوائسز سے اپنے بچوں کو دور رکھنے کی میکسیمم کوشش کریں۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب تک اس کو کسی چیز کی برائی کے بارے میں، اس کے نقصانات کے بارے میں پوری طرح سے معلوم نہیں ہو جاتا، وہ اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ لہٰذا پیرنٹس کو اس بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ ڈیوائسز جنہیں وہ دے رہے ہیں عام استعمال کے لیے بچوں کو، وہ ان کے اوپر کتنے نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے۔ والدین اپنے بچوں کی صحت کا ہر لحاظ سے خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بہترین کھلاتے ہیں، ان کی صحت کو ہر لحاظ سے مینٹین رکھنے کی، انہیں فٹ رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ انہیں ٹیب، آئی پیڈ یا موبائل فون جس کا ایکسس بہت زیادہ بچوں کے لیے ایزی ہوتا ہے، اگر وہ انہیں پرووائڈ کر دیتے ہیں یا بہت زیادہ اسکرین ٹائم الاؤ کر دیتے ہیں کہ ٹی وی کے آگے وقت گزارنا یا لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھنا، تو اس وجہ سے والدین اپنے بچوں کے ساتھ انڈائریکٹلی بہت ہی زیادہ خطرناک حد تک ان کے ساتھ برا کر رہے ہوتے ہیں۔ 1 سے لے کے 4 سال کے بچوں میں جب اسکرین ٹائم بڑھ جاتا ہے، جب وہ بہت زیادہ کارٹون، ویڈیو گیمز یا دوسری ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو ان میں ہائپر ایکٹیویٹی، آٹزم، یعنی اس کے اندر وہ تھتلا کر بات کرتے ہیں، کسی ایک ہی ایکشن کو بار بار کرتے ہیں، ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، یعنی ریپیٹڈ بیہیویئر ان کے اندر سامنے آنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا فوکس بہت ہی کم ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے بچوں کے اندر جو سوشل اٹریکشن ہے، جو سوشل انٹریکشن ہے، لوگوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا یا اپنی ایج کے بچوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ سب کچھ ان کے اندر سے ختم ہونے لگتا ہے۔ ساتھ ساتھ بچوں میں بہت زیادہ کانسٹیپیشن کی شکایت بھی نظر آتی ہے، اور ان کے اندر نیند کی کمی اور بھوک نہ لگنے کی شکایت بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ لہٰذا اس ایج کے بچوں کو بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ان گیجٹ سے جس حد تک ممکن ہو سکے انہیں اس سے دور رکھے۔ اگر آپ کے بچے کی ایج 5 سال سے لے کر 15 سال کی عمر تک کے درمیان ہے اور بچہ بہت زیادہ ٹائم، اپنا لانگ ٹائم اسکرین کے آگے گزار رہا ہے، بہت زیادہ ویڈیو گیمز، کارٹون یا ڈفرینٹ ویڈیوز یا اور باقی ساری ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، اور بہت سارا ٹائم ان گیجٹس کے ساتھ، ان ڈیوائسز کے ساتھ گزار رہا ہے، تو اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خاص طور پر اس ایج کے بچوں کے اندر جو پرابلمز دیکھنے میں آئی ہیں، وہ ان کے سر کا درد، یعنی مائیگرین کی وجہ سے یا اسٹریس کی وجہ سے، ان کے سر کا چکرانا، سانس لینے میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹی کا ہونا، ان کا فوکس نہ کرنا، اسٹڈی میں دل نہ لگانا، بہت زیادہ ضد کرنا اور ان کا مس بیہیو کرنا بڑوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ پور سوشل کمیونیکیشن، ان کا پور سوشل انٹریکشن، اس طرح کے بہت سارے پرابلمس کا ان کو سامنا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو سب سے بڑا پرابلم اس ایج گروپ میں نظر آیا ہے، وہ ہے ان ہڈیوں کا کمزور ہو جانا۔ یعنی ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بچہ ہر وقت گیجٹس کے ساتھ انوالو رہتا ہے، کسی قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتا، باہر نہیں جاتا، سن لائٹ میں نہیں جاتا، اس کی وجہ سے وائٹامن ڈی کی اس کے اندر ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اور اس کی ہڈیاں بری طرح کمزور ہونے لگتی ہیں۔ اس طرح کے بچے، اس ایج گروپ کے بچے نیند کی کمی اور بھوک کی کمی کا بھی شکار ہوتے ہیں، اور ان کے اندر کانسٹیپیشن کی بھی پرابلم بہت زیادہ کامن ہے۔ یہ فاسٹ فوڈ کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں یوز کرنا، اور اس طرح کے پروڈکٹ، اس طرح کا فوڈ انسان کے جسم کے اندر بہت زیادہ ٹاکسن کو کریٹ کرتا ہے، جو اس کے اندر ایکٹیو، اس کی باڈی کو ایکٹیو نہیں ہونے دیتا۔ یہ ٹاکسنز جو کریٹ ہوتے ہیں یا ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، پروڈیوس ہوتے ہیں باڈی کے اندر، یہ باڈی کو صحیح طرح سے ایکٹیویٹ نہیں ہونے دیتے، ایکٹیو نہیں ہونے دیتے۔ اسی وجہ سے ہر وقت لیزینس اور لیتھارجک باڈی رہتی ہے، تھکاوٹ کا شکار رہتی ہے، برین صحیح طرح سے ایکٹیو نہیں ہوتا، اور کسی چیز میں، کسی کام میں، پڑھائی میں، کسی کام کو کرنے میں صحیح طرح سے بچے کا دل نہیں لگتا۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے، ان تمام گیجٹ سے بچوں کو دور رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان تمام مسائل کے پیش نظر والدین کو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ہر طرح کے غیر ضروری نالج
اور غیر ضروری ایکٹیویٹیز اور ٹائم ویسٹنگ چیزوں سے خود بھی دور رہنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی جس حد تک ممکن ہو سکے دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر بچوں کو بہت زیادہ ضرورت ہو اور تھوڑا بہت ان کو الاؤ کرے، لیکن تمام گیجٹس کا کنٹرول پیرنٹس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، کیونکہ پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ لہٰذا جتنا لمیٹڈ آپ ان ڈیوائسز کا یوز کریں گے اور جتنا یوزفل آپ اس کو یوز کریں گے، اتنا زیادہ بچوں کے اوپر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ بچے بھی اس کے صحیح استعمال، ان ڈیوائسز کے صحیح استعمال کے بارے میں جانیں گے اور ان کو صحیح طرح سے استعمال کرنا سیکھیں گے، کیونکہ یہ ڈیوائسز اگر صحیح طرح استعمال نہ کیے جائیں، خاص طور پر بالخصوص موبائل فون اگر صحیح طرح سے ان کا استعمال نہ کیا جائے تو آپ کے یہ برین کو بری طرح سے ہیک کر لیتا ہے۔ لہٰذا ان کو احتیاط سے استعمال کرنا اور سوچ سمجھ کر استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کا بچہ کسی بھی طرح سے یہ ان گیجٹس میں انوالو ہو رہا ہے تو اس کو کچھ بھی ایسی ایکٹیویٹی کریں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، ان کو وہ وقت دیں، ان کو توجہ دیں، اور ان کو ان ڈیوائسز سے ان کے انٹریکشن جو ان کے اور ڈیوائس سے ہمارا ہو گیا اس سے ہٹانے کی کوشش کریں جس حد تک ممکن ہو سکے۔ بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں بزی کریں۔ آج کل بچوں کی چھٹیاں ہیں، اسکول میں ورک شاپس ہو رہی ہیں، وہاں بچوں کو انگیج کریں۔ ڈفرینٹ طرح کی فزیکل ایکٹیویٹیز، جس طرح سے بچے کسی نہ کسی گیم کے اندر ان کو انوالو کرنے کی کوشش کریں، گھر کے کاموں میں بزی کریں، شاپنگ پر اپنے ساتھ لے جائیں، اس طرح کی تمام چیزوں کے اندر ان کو بزی رکھیں۔ ان کو اس طرح کا موقع ہی نہ دیں کہ وہ ایک اکیلے کمرے میں سیپریٹلی بیٹھیں اور ہر وقت اس تنہائی میں اس گیجٹ کے ساتھ وہ وقت گزارنا پسند کرنے لگے۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے اپنے بچوں کو بچائیں، جس حد تک ممکن ہو سکے خدارہ اپنے بچوں کو بچائیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں آپ کے بچوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گی، سوشلی بھی، مورلی بھی، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی۔ لہٰذا ان سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ڈیوائسز چونکہ انسان کے دماغ کو بری طرح سے ہیک کر لیتی ہے، بالخصوص موبائل فون، لہٰذا ان کو صحیح طرح سے، اچھی طریقے سے، احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا اور ان کو صحیح طرح سے ان سے فائدہ اٹھانا، ان سے کیسے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کو کہاں کہاں پہ اپنے کام کے لیے یوز کر سکتے ہیں، یہ جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آپ اپنے موبائل میں صرف وہی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو آپ کے کام کی ہیں، چاہے وہ آفیشیلی ہوں، چاہے وہ گھر کے کسی کام سے ریلیٹڈ ہو، اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہو۔ ڈاکیومنٹیشن کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کو آپ اپنے ریسرچز، پیپر بنانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اسٹڈی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کے لیے، بہت سارے لوگ ابراڈ رہتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں رہتے ہیں، وہاں بات کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جہاں پر اس کا جو بیسک پرپز ہے، جو اس کا صحیح یوز ہے، صحیح طرح کا استعمال ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی طرح سے اس کو استعمال کر رہے ہیں یا جتنی بھی ایکٹیویٹیز میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، خود بھی اس سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں، کیونکہ یہ چیزیں نہ صرف ہمیں مینٹلی فزیکلی ڈیمیج کریں گی، بلکہ آج کل کے بچے بہت زیادہ ان ڈیوائسز کو استعمال کرنے کی وجہ سے نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور جب وہ نفسیاتی طور پر الجھیں گے اور غلط ایکٹیویٹیز میں پڑیں گے، ان کو غلط طریقے کا پلیجر ملے گا، اور وہ کسی بھی پلیجر سے اٹریکٹ ہونا اور اس کی طرف ان کے توجہ ہو جانا ان کے لیے بہت ہی معمولی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو نفع والا علم حاصل کرنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنا اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔